الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، اللہ کا بہت ہی زیادہ فضل اور احسان ہوا کہ ایک دفعہ پھر ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب کی. یوم عرفہ یوم النحر کا بابرکت دن نصیب کیا. ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی
وہ عطا کیا، اور بہت سے لوگوں کو حج کی سعادت ملی، قربانی کی سعادت انہیں مل رہی ہے، غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کی اور اپنے جسم کو تھکا دینے اور خون سے رنگین کر کے جنت کا پروانہ حاصل کرنے کی سعادتیں مسلمانان عالم کو مل رہی ہیں۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، شکر ادا کرنے والے بھی کم ہیں اور ان کے شکر کا پیمانہ بھی کم ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اس دن میں بنیادی طور پر دو بڑی عبادتیں ہیں، باقی ساری نیکیاں اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں آ جائے گی۔ ایک بڑی عبادت عید کی نماز اور خطبہ ہے۔ یاد رہے، خطبے کے بغیر عید کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ شاید اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ جی ہم نے عید پڑھ لی، خطبہ نہ بھی سنا تو کوئی حرج نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ خطبہ عید کی نماز کی ضروریات اور واجبات میں سے ہے۔ دوسری بڑی عبادت قربانی کی ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ اعلیٰ کی جو آخری آیات میں نے پڑھی، قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ جب کسی بات کو ماضی کے جملے سے تعبیر کیا جائے تو اس میں کنفرمیشن اور یقین آ جاتا ہے۔ آپ کسی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، تو وہ کہتا ہے تمہارا کام ہو گیا، ہوا نہیں ہے، لیکن وہ اتنے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ تو ایک تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور پھر قد کو بھی ساتھ میں جوڑا، جو عربی میں پختگی اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ قد، تحقیق، افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اور 30ویں ہی پارے میں سورۃ الکوثر میں انا، بے شک، یہ بھی تاکید ہے، اعطیناک، ہم نے آپ کو دی، الکوثر، کوثر کی نعمت، حوض کوثر، خیر کثیر، دنیا کی ساری خیریں جمع کر کے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں سمیٹ کر رکھ دی۔ اب جس نے جو کامیابی لینی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا، آپ کے دامن سے جڑنا پڑے گا، آپ کی نسبتوں کا امین بننا پڑے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، آپ کی صورت اور سیرت کو اپنانا پڑے گا، آپ کی شفاعت کا کشکول لے کر جانا ہوگا، آپ کے نام کی برکت سے یہ ساری چیزیں ملے گی۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نماز سے فقہا نے مسئلہ نکالا، عید کی نماز پڑھیے، اور فصلی امر کا صیغہ ہے، اور امر
وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ عید کی نماز واجب ہو گئی۔ ونحر اور پھر قربانی کیجئے، یہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہیں۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ الحمدللہ عید کی نماز پڑھنے ہم آ چکے ہیں، اور عیدگاہ میں اور مختلف مساجد میں آج مسلمان محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، مساوات اور اخوت کے جذبے کے ساتھ آج جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جنت کی خوشیوں کی یاد دلاتا ہے، اور نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو عمل کریں گے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ چھری چلائیں گے، خون بہائیں گے، یہ جو خون بہائیں گے دل مضبوط ہوگا، کل کو ضرورت پڑنے پر کافر کا خون بھی بہانا پڑے میدان جہاد میں تو گھبرائیں گے نہیں، خون دیکھ کر چکر نہیں آئیں گے، اور کل کو ضرورت پڑنے پر اپنی اولاد راہ خدا میں قربان کریں گے تو حوصلہ ملے گا۔ اپنا جسم زخمی ہو کر خون میں لت پت اور خون سے رنگین اور زخموں سے چور چور ہوگا تو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے، اس میں ایک لاجک ہے، اس میں ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں ایک سبق دینا ہے، اس میں آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ جو چھری ہم چلائیں گے تو جانور پر چھری بعد میں چلانا، اپنی خواہشات پر چھری پہلے چلا دیں۔ آج ہم غیبت پر چھری چلا دیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ چغلی پر چھری چلا دے، آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے۔ ظلم پر چھری چلا دے، آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ حسد پر چھری چلا دے، آج کے بعد کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ بغض اور کینے پر چھری چلا دے، آج کے بعد کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھیں گے۔ رشتہ داری کو جو ختم کرتے ہیں اس دشمنی پر چھری چلا دے، آج ہم سب کو معاف کرنے میں، سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ یہ جو اندر نفسانی خواہشات کا ایک طوفان بپا ہے اس پر چھری چلانی ہے۔ آج کے بعد ہم اگر جانور کو قربان کر سکتے ہیں تو اندر کے جانور کو بھی قربان کرنا سیکھو۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے تھے تو شیطان نے راستہ روکا تھا، اس نے مزاحمت کی تھی، اس نے تعویلات پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ آج مسلمان یہ عزم کر لیں، آج ان ساری خواہشات پر چھری چلانی ہے، آج اندر کے جانور کو ذبح کر کے پھر اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ ایک نیت آج کے دن میں ہمارے دل میں پختہ ہو جائے، آپ زندگی کے مزے لوٹیں گے، آپ کو دنیا میں جنت کے نظارے ملیں گے، آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے مخالف آپ کے حمایتی بن جائیں گے، آپ کے اشاروں پر لوگ چلیں گے، آپ کی بات پر لوگ لبیک کہیں گے،
آپ کی نظروں سے لوگوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہوگا۔ بس یہ ایک نیت کرنی ہے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی۔ پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، یہ نیت، یہ جذبہ ہمارے اندر آج ضرور پیدا ہو۔ 40 50 60 سالوں میں کتنی عیدیں پڑھ لی، کتنے خطبے سن لیے، کتنے جمعے پڑھ لیے، کتنے رمضان گزار دیے، کتنی بار اعتکاف میں بیٹھ گئے، کتنے حج کر لیے، کتنے عمرے کر لیے، کتنا صدقہ اور خیرات دے چکے، کتنا درسوں میں بیٹھے، کتنا تعلیم کے حلقے لگے، کتنے گشتوں میں ہم نکلے، کتنے شب جمعہ میں ہم گئے، کتنے چلے ہم نے لگائے، کتنے سے روزے ہم نے لگائے، کتنے اسفار ہم نے کیے، کتنی خانقاہوں کے چکر لگائے، کتنے مدارس میں علم کے لیے ہم نے چکر لگائے، کتنے اللہ والوں کے بیانات سنے، کتنی کتابیں پڑھ لی، سوشل میڈیا پر کتنے بیانات سن لیے، لیکن اندر کیا آیا؟ اندر کا گند کتنا باہر نکلا؟ خواہشات پر کتنی چھری چلی؟ اندر کے جانور کو اب تک قابو کیوں نہیں کیا؟ اگر ہر آدمی اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لے تو ہم اس امتحان میں فیل اور ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے جس کے بارے میں رب نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ 100%، 1000% وہ کامیاب ہوئے، وہ اللہ کے حکموں پر چلے، اسی لیے اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ ایسی آگ گلے گلزار ہوئی کہ جب بعد میں پوچھا آپ کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے، فرمائے جو آگ میں گزارے تھے۔ یہ آگ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسی لیے ہم یہ نیت ضرور کریں۔ اور دوسری گزارش کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ مسائل آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا، چندہ کرنے والے حضرات حرکت میں آ جائیں، حرکت میں برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مسجد نے پلاٹ بھی خریدا ہے، اسی لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو مسجد کے اوپر واجب الادا ہے، تو اس مبارک دن میں دل کھول کر اپنا حصہ ملائے۔ یہاں ساتھی چندہ بھی کر رہے ہیں اور میں کچھ ضروری مسائل بھی اور پھر عید کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک مقررہ وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کوشش یہ کریں کہ جانور کو کھلا پلا کر صاف ستھرا کر کے جس جگہ پر ذبح کرنے لگے وہ جگہ بھی صاف ہو، اور جب تک جانور کو اچھی طرح لیٹا نہ دیا جائے تو چھری اور اوزار اس کے سامنے نہ کریں۔ ایک تو اس کو تکلیف ہوگی پہلے سے، اور پھر بعض جانور بے دک جائے گا اور پھر اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔
تو چھری اوزار کو تھوڑا سا چھپا کر رکھیں، مطلب اس کو نظر نہ آئے۔ جیسے ہی جانور کو گرا دیں اور گرانے کے بعد آپ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیں، تو پھر اس کے بعد آپ اس پر چھری چلا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھری آپ کی تیز ہو۔ چوتھے نمبر پر چلانے والا بھی ذبح کو جانتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح طریقہ نہ جانے اور ٹائم زیادہ لگے یا ذبح صحیح نہ ہو تو بھی جانور کو تکلیف اور نقصان پہنچنے کا بھی لوگوں کو خطرہ ہے۔ اچھا، جو ذبح کر رہا ہے وہ اگر یہ دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ پوری دعا نہ پڑھ سکے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، جو ذبح کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر اگر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، ذبح کرنے والا غیر مسلم نہ ہو، بے دین نہ ہو۔ آج ہر آدمی کسائی بنا ہوگا، تو یہ خیال رکھے عقیدہ اس کا ٹھیک ہو۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، اور مسلمان بھی ذبح کرے تو وہ خود پاکی کی حالت میں ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ جو فوراً سیدھی چھری اس کے وہاں مار کر رگیں کاٹ دی جاتی ہے نا، حرام مغز، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے فاسد خون بھی نہیں نکلتا اور اس گوشت کے کھانے سے بیماریاں بھی بڑھتی ہے۔ تو کسائی تو جلدی میں ہوتا ہے، اس کو تو 10 بکنگ اور کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر دور کر دو، جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کا خون اپنی رفتار سے نہ نکلے تو اس کو قریب نہ آنے دے۔ قربانی کے جانور کی کھال کسائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ آپ خود استعمال کریں یا اس کو مدرسے میں دے دیں۔ بنوری ٹاؤن ہمارا مادر علمی ہے، اس کی شاخ جامع مسجد بہار کالونی عثمانیہ، تو یہ بہت بڑا ادارہ ہے، آپ کی زکوٰۃ صدقات خیرات کا بہترین مستحق ہے۔ جامعہ محمودیہ مدنیہ مولانا نور الحق صاحب کا ادارہ لیاری کا ہمارا اپنا ادارہ ہے، پسماندہ ادارہ ہے، ان کے ساتھ سال میں 1-2 بار تعاون کا اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اس کو مس نہ کرے۔ طالب علم خوبصورت حافظ عالم بچے وہ آپ کے پاس کھڑے ہوں گے، چھری ہاتھ میں ہوتی ہے، اور حاجی صاحب جو ہے نا وہ کپڑے بھی رنگین ہوتے، ایسے غصے میں دیکھتا ہے کون سے مدرسے سے آئے ہو، ایسا نہ ہو۔ ان سے بہتر اللہ کی نظر میں دھرتی پر کوئی نہیں، ادب احترام کے ساتھ۔ ہاں بیٹا کس مدرسے کے ہو؟ یہ لے لو بیٹا، خود مدرسے میں پہنچاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کی منت کرو۔ میری ایک بات یاد رکھے، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس ممبر والے کی لاج رکھ کر علماء طلباء کو محبت دو، قیامت کے دن آپ کے مزے ہوں گے، آقا کی شفاعت کے آپ مستحق ہوں گے۔ تو ان معصوم بچوں کو جتنا پیار سے آپ لے سکتے ہیں، جتنا اکرام کر سکتے کریں۔ آپ ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ پر احسان کر رہے، خود آ کر ٹھوکری لے کر آپ کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تو کھال ان کو دینی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں، انشاءاللہ 2 منٹ ہے پھر جماعت کھڑی ہوگی۔ عید کی نماز 2 رکعتیں، کتنی؟ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، کتنی؟ 3 تکبیرات زائد، پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔
اللہ اکبر کیا نیت کرنے کے بعد، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید مع 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ہے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پورا پڑھ لینا۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ نے بھی ایسے کرنا، ٹھیک ہے؟ الحمد سورت پڑھی، رکعت ہوئی۔ دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ سورت پڑھے گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر میں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ، دعا ہوگی، اور دعا کے بعد خطبہ ضروری ہے۔ 5-10 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ خطبہ چھوڑ کر روانہ ہو جاؤں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ کھڑے ہو جائے۔